آب حیات کس پیغمبر کے لیے مخصوص کی گئی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اذان میں حی علی الفلاح کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے پیغمبر کی فوج میں سب سے زیادہ پرندے شامل تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ قرآن مجید کو ترتیب دیتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کتاب وحی کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد 42 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے میں مدد دینے والے دوسرے شخص کا نام کیا تھا؟ کیافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عرصے تک اعلانیہ تبلیغ کی؟ 10 سال تک۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ کس صحابی کے حصے میں سب سے پہلے نالین مبارک کا تبرک آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کون سے پیغمبر اپنی دلیری کے لیے مشہور ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ مسجد قباء کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 14 دن میں۔ وہ کون سا ذکر ہے جسے پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حالت حمل میں بیوی سے ہم بستری کے حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے جب تک کوئی طبی ممانعت نہ ہو۔ بیت المقدس کی آزادی کے موقع پر خطبہ کس نے دیا تھا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسلام میں کسی کی عزت کو مجروح کرنا کیسا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حرام کمائی کھانے سے کتنے دن کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے؟ 40 دن کا۔ جنت میں کس صحابی کی سواری کے انتظار میں گھوڑا کھڑا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو الفضل صوبان بن ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کس نبی کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی جنگ میں شرکت فرمائی؟ جنگ فجار میں۔ قرآن پاک میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قیامت کے دن
سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ کس پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سب سے پہلا قاتل کون تھا؟ قابیل۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ نماز۔ وہ کون سا پہلا خلیفہ تھا جسے امیر المومنین کا لقب دیا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے نبی کو قرآن میں ذوالکفل کے نام سے پکارا گیا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کو۔ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کون سا کلمہ نازل ہوا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ کیا تھا؟ جنات، پرندے اور ہواؤں پر حکمرانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ ممنوع درخت کا پھل۔ سب سے پہلا حج کس نبی نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر آ کر رکی؟ کوہ جودا پر۔ وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے ترازو میں رکھی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال۔ سب سے پہلے کس نبی نے لباس پہننا شروع کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم کس بادشاہ نے دیا تھا؟ نمرود نے۔ کون سی نبیہ خاتون نبی کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کوئی خاتون نبی کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سب سے پہلے اذان دینے کا اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی خاتون کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس جانور نے نگل لیا تھا؟ مچھلی وحیل نے۔ وہ کون سا درخت ہے جسے جنت میں لگانے کا عمل بتایا گیا ہے؟ درخت توبہ کا۔ وہ کون سا معرکہ تھا جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی عورت تھی جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی مگر ایمان لے آئی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کون سا نبی ہے جو سب سے طویل عمر پانے والے
نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی۔ کس صحابی کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نبی نے سب سے پہلے آئینہ استعمال کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنت کا سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ فردوس۔ وہ کون سی قوم تھی جس پر اللہ نے تیز ہوا کا عذاب بھیجا؟ قوم عاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس جانور سے گفتگو کی؟ چیونٹی سے۔ کس نبی کو صبر کی علامت کہا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دریا کو اپنے عصا سے 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ دریائے نیل کو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جرم میں قید کیا گیا تھا؟ زلیخا کے الزام کی وجہ سے۔ وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو دی جائے گی؟ مچھلی کا جگر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس مقام پر اٹھایا؟ بیت المقدس سے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز ادا کرتی ہے؟ نماز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے؟ کئی ہزار بار۔ کس پیغمبر کی دعا سے ان کی قوم پر مسلسل 40 سال تک بارش نہ ہوئی؟ حضرت الیاس علیہ السلام۔ کس صحابی کی شہادت پر فرشتے بھی روئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کس پیغمبر نے اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ دعا کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قیامت کے دن اللہ کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ وہ کون سا شہر ہے جہاں سب سے پہلے اذان دی گئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کون سے مقام پر دیا گیا؟ میدان عرفات میں۔ کون سا نبی بغیر والد کے پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے کعبہ کو غلاف کس نے پہنایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلا فتنہ کون سا تھا جو اسلام میں ظاہر ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں سب سے پہلے ساتھ جاتا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون تھا؟ قاتل قابیل اور مقتول حابیل تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں؟ بیت المعمور میں۔ کون سا جانور سب سے پہلے قربان کیا گیا تھا؟ مینڈھا۔ سب سے پہلا فتویٰ کس صحابی نے دیا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کون سا نبی تھا جسے بچپن میں ہی دربار فرعون میں پالا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سا درخت ہے جسے جنت میں لگانے کا عمل بتایا گیا ہے؟ درخت توبہ۔ سب سے پہلا حج کس نبی نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دفعہ حج کیا؟ ایک بار حج کیا۔ سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو کہاں چھوڑا تھا؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور جو پانی کی تلاش کرتا تھا؟ ہدہد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے۔ کس پیغمبر نے اپنی امت کے لوگوں کو سب سے پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ تقوی اور اچھے اخلاق۔ سب سے پہلا نبی کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون سی سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے؟ سورہ الکوثر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ملک کے بادشاہ کا عہدہ ملا تھا؟ مصر میں۔ سب سے پہلا مسجد الحرام کو شہید کرنے کی کوشش کس نے کی؟ ابرہہ۔ کون سے نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس نبی کو لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شب برات کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ شب برات کے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی مستند حدیث نہیں ملتی جس میں خاص طور پر اس دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہو۔ تاہم بعض لوگ اس دن کو خاص طور پر روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن کے روزے کو خاص طور پر رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اگر کوئی شخص پیر یا جمعرات کے نفلی روزے رکھتا ہے یا شعبان کے عام دنوں میں روزے رکھنے کی عادت رکھتا ہے تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اسے شب برات کے دن کو خاص طور پر روزے کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص صرف اسی دن کو بطور خاص روزے کے لیے مقرر کرتا ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ بدعت شمار ہو سکتی ہے۔